کہ پچھلے دنوں کرسمس کے موقع پر پہلی مرتبہ، ویسے تو واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اس مرتبہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک دیش کے کئی حصوں میں کرسمس کے موقع پر کچھ لوگوں نے، کچھ اساماجک تتووں نے وہاں وائلنس کرنے کی کوشش کی، ڈر اور بھے پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں ڈسٹربنس پیدا کیا، لوگوں کو روکا گیا، بہت سے کرسچنس کے گھروں میں ان کی عبادتوں سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، مار پیٹ کی گئی، وائلنس کیا گیا۔ اور ایک واقعہ تو بہت خطرناک جو ہوا ہے، جو نارتھ ایسٹ یعنی تریپورا کے ایک MBA کے اسٹوڈنٹ کو اتراکھنڈ میں جس طرح سے موب لنچنگ کی گئی، اور جس طرح نارتھ ایسٹ لوگ کے ریجن کے لوگوں کے خلاف جو نفرت اور گھرنا کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش، اور عیسائی کمیونٹی پر جس طرح کے حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر تو پہلے ہوتے ہی رہے، لیکن اس مرتبہ کرسمس کے موقع پر خاص طور سے ہمارے عیسائی بھائیوں کو اور ان کے جو تہوار، خاص طور سے کرسمس کے موقع پر جس طرح سے ڈسٹربنس کیا گیا، وائلنس کی گئی، وہ ہم سب کے لیے بہت تشویشناک ہے۔ جماعت اسلامی ہند یہ مطالبہ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسے قانون بننے چاہیے کہ جو ریجن کے بنیاد پر ڈسکرمنیشن اور ریجن کی بنیاد پر نفرت پھیلانے اور کمیونٹی اور ریلیجن کے بنیاد پر نفرت پھیلانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے خاص قانون بنایا جائے تاکہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو سکے۔ تو یہ دو ایشوز، اور انشاءاللہ اور باتیں ہمارے دوسرے نائب امیر ملک معتصم خان صاحب دوسرے ایشوز پر اور ان ایشوز پر بھی روشنی ڈالیں۔ دوستو، آپ تمام کو اور دیش کے سبھی بھائی بہنوں کو نئے سال 2026 کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اچھے مستقبل کی دعائیں دیتے ہیں۔ دیش کی جنتا بہت سے مسائل سے جوجھ رہی ہے۔ میں مسائل کی طویل فہرست یہاں گنانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس نئے سال کے موقع پر ہمارا یہ میسیج آپ کے ذریعے سے جانا چاہیے اور دیش کی جنتا کو اس پر غور کرنا ہے کہ اس پورے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے۔ تو نمبر 1 جڑ میرے نزدیک یہ ہے کہ دیش میں انٹلیکچول کرائسس ہے۔ صحیح سوچنا، صحیح سمجھنا، صحیح بولنا، صحیح انالیسس کرنا، صحیح نقطہ نظر یہ موجود نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر اندھ بھکتی ہے، رومرز ہیں، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ اس نے ہمارے دیش میں بڑا انٹلیکچول کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ دوسری چیز جو دیش میں جو مسائل اس میں نئے سال کے موقع پر یہ سوچنا چاہیے وہ مورل کرائسس ہے، جس کو ہم اخلاقی بحران کہتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں ہو یا کیمپس میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو یا مارکیٹ میں ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس میں ہو یا پولیٹیشنس میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو۔ بڑا مورل کرائسس ہے جس کے نتیجے میں دیش بھر میں ہم کتنا ہی اچھا بھارت کے لوگوں کے لیے پروگرام بنا لیں، اسٹریٹجی بنا لیں، پلان بنا لیں، لیکن وہ اسٹریٹجی، وہ پلان جو مورل کرائسس کی وجہ سے دیش کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ تیسرا، اس نئے سال کے موقع پر ہم شبھ کامنائیں دیتے ہوئے یہ بات کی طرف توجہ دلائیں گے، تیسرا جو کرائسس ہے یا جو پرابلم ہے وہ اکنامکل ہے۔ اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ دیش میں 1% لوگوں کے پاس دیش کی 40% دولت ہے، دیش کے 10% لوگوں کے پاس دیش کی 66% دولت ہے، اور دیش کے 50% لوگوں کے پاس صرف 6% دولت ہے۔ ترقی ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈائمینشن ہے اس پر سوچنا چاہیے۔
تو یہ جتنے جو مسائل ہیں، انٹلیکچوئل کرائسس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز نیچے چلے گئے اور ریجنلزم، ریسزم، سیڈو نیشنلزم، یہ چیزیں ابھر گئی، جس کا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان دنوں جو مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا یا دلتوں پہ ہوا، آدیواسیوں پہ ہوا، لیکن اس سال کے ختم پہ 2025 میں دسمبر کے آخری مہینے میں جو کرسچن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو پریئر کرنے کی آزادی نہیں ملی، ان کے بریل کے ایشوز کو ڈسٹرب کر دیا گیا، ان کے وہ سانتا جو پہنتے وہ پہننے پر ان کا مذاق اڑایا گیا، اس کو روک دیا گیا. تو اس سے پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب بھی جاری. جو کشمیری لڑکے یہاں آ کے مارکیٹ کرتے ہیں، ان کا آنا ان کے لیے مسئلہ بن گیا. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ہمارے ساتھ کریں، کشمیر کے عوام کو ہمارے ساتھ کریں، لیکن اگر کشمیر کے بچے یہاں نہیں پڑھ سکتے، کشمیر کے لوگ یہاں بزنس نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کشمیریوں کو ہمارے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نئے سال کے موقع پر اب جو سردی کا مسئلہ بھی آ گیا، جو ہمارے آج کے پریس نوٹ میں ہے، جماعت اسلامی ہند خاص طور پہ نارتھ ایسٹ میں اور نارتھ انڈیا میں سردی کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جماعت اپنی طرف سے بھی، اپنے الائڈ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی جتنا ممکن ہے بلینکٹس کی تقسیم کا کام کرتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ان کے اس دکھ میں، درد میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی ایک بہت چھوٹی آرگنائزیشن ہے، دیش بھر میں اور بھی NGOs کام کرتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو لیبر ہیں، جو ہوم لیس ہیں، جو وینڈرز ہیں، جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں، ان سب کے لیے، اور جو میک شفٹ چیزوں میں رہتے ہیں، ان سب کے لیے سردی ایک سخت سردی، جان لیوا سردی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ہم دیش کی جنتا سے بھی یہ چاہتے ہیں، دیش کے دوسرے لوگوں سے بھی چاہتے ہیں کہ اس سردی کے اس جان لیوا موسم میں ان کی مدد کے لیے ہم آگے آئیں، تاکہ ہم انسانوں کے اندر رحم، ہمدردی اور بلا لحاظ مذہب و ملت، جماعت کا یہ بھی جو پروجیکٹ ہے بلینکٹ کی ڈسٹریبیوشن کا، بلا لحاظ مذہب و ملت انسانی ہمدردی کا اظہار ہے. ہم حکومت سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو لے اور انسانی جانوں کا تحفظ. تو یہ 3 باتیں تھیں کہ دیش میں جو کچھ ایشوز ہیں اس کی اصل سبب انٹلیکچوئل کرائسس ہے، مورل کرائسس ہے، اکنامکل کرائسس ہے. تو آنے والے سال کو 2026 کو ہم کو ایئر آف جسٹس، پیس، یونٹی اینڈ انکلوسیو سسٹین ڈیولپمنٹ فار آل، اس حیثیت سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جماعت کا اپنے بارے میں یقین ہے کہ وہ کوشش کرے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دیش کی جنتا ہمارے ساتھ ہو، اور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ آنے والے 2026 کو ہم سب کے لیے ایک محبت کا، ترقی کا، امن کا، انصاف کا سال بنا سکیں. بہت بہت شکریہ.